اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. خاندان رسالت پر بابا سے بلند صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، ماتمداران سرکار ابا عبداللہ الحسین، غم گساران خاندان مصطفیٰ، آج ہم سب جمع ہوئے ہیں اور مسلسل عشرہ زینبیہ کی مجالس میں ہم جمع ہو رہے ہیں ذکر محمد و آل محمد کے واسطے، احیاء فضائل اہل بیت کے سلسلے سے. اور یاد رکھیے یہ آخری تقریر ہے اس عشرہ زینبیہ کی. آپ سب کا میں بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے جمعی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ قلبی طور پر مجھ کجمج بیان کو قبول فرمایا، اور میں اراکین ادارہ کا بھی نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ ذکر اہل بیت کے سلسلے سے کچھ مستفیض ہوا جا سکے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج کی تقریر حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے سے اور عنوان ہمارا یہ تھا کہ نظام الہی ضرورت انسانی، یعنی جو سسٹم ہے گاڈ کا، اللہ کا بنانے والے کا جو سسٹم ہے وہ انسان کی ضرورت ہے. اگر اس سسٹم سے آدمی منحرف ہو جائے گا تو پھر انسان نہیں رہ جائے گا. جیسے جنگل میں اگے ہوئے درخت ہوتے ہیں، بالکل جنگل کا پتہ دیتے ہیں. درخت گلشن میں بھی ہوتے ہیں، درخت جنگل میں بھی ہوتے ہیں، مگر گلشن میں آدمی بار بار جاتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے ان درختوں کو مرتب دیکھ کر، ان کو ایک لائن میں دیکھ کر، ان کو ایک سیکوینس میں دیکھ کر. ان کو لگتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، کوئی مالی ہے، کوئی محافظ ہے، کوئی نگہبان ہے، کوئی حفاظت کرنے والا ہے، کوئی نگرانی کرنے والا ہے. اور جنگل کے درختوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے گئے ہیں. تو بھائی ہمیں اگر واقعاً انسان بننا ہے تو پھر نظام الہی کا پابند ہونا پڑے گا، ورنہ ہماری زندگی دیکھ کے لگے گا کسی نے یوں ہی چھوڑ دیا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. انسان شکلن تو ہوں گے مگر انسانیت نہیں ہوگی، وہ طریقہ نہیں ہوگا، وہ سلیقہ نہیں ہوگا. تو نظام کس واسطے ہے؟ تاکہ انسان کی حیات کو بہتر بنا سکے. آج بس آخری تقریر ہے اور مجھے اور برداشت فرمائیں. یہ حدیث جو میں نے آپ کی خدمت عالی اقدس میں پیش کی، اس حدیث میں رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطرت ہے یعنی اہل بیت ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اور جو بھی ان دونوں سے متمسک ہو جائے گا، لن تضلوا بعدی، وہ میرے بعد ہرگز گمراہ
نہیں ہوگا، ابدا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ گمراہ نہیں ہوگا۔ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں۔ کون جدا نہیں ہوں گے؟ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت ختم نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت نہیں ہٹیں گے۔ بھائی امام زمانہ پر میں یہیں سے پہلا نقطہ پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آج آپ کا مزاج کیا ہے، ورنہ اشرا تو میں پڑھ چکا۔ بھائی دیکھیے کیا فرمایا رسول نے فرمایا وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ہمارے پاس پہنچ جائیں۔ بھائی دیکھیے قرآن تو ہر مسجد میں مل جائے گا، قرآن تو ہر مدرسے میں مل جائے گا، قرآن تو ہر شاپ پہ مل جائے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن موجود ہے۔ رسول نے فرمایا دونوں جدا نہیں ہوں گے، دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں۔ قرآن موجود ہے۔ بھائی لوگ کہتے ہیں امام زمانہ ہے کہ نہیں، قرآن کا ہونا بتا رہا ہے کہ کوئی وارث قرآن بھی ہے، قرآن کی موجودگی بتا رہی ہے کہ جب تک قرآن رہے گا تب تک قرآن کے پڑھانے والا رہے گا، جب تک ہدایت کا نظام رہے گا تب تک ہدایت دینے والا رہے گا۔ بھائی سنیے گا قرآن نے کیا کہا سورہ جمعہ، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، شاید آج آیتیں زیادہ ہو جائیں مگر اپنے ذہنوں کو جگائے رکھیے، ہمارا سلسلہ قرآن سے ہے، ہمارا سلسلہ ایسے نسب سے ہے کہ ہم قرآن گلا کٹا کے بھی پڑھتے ہیں، تو قرآن پڑھنے اور سننے میں گریز نہیں ہے۔ بھائی قرآن نے کیا کہا، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ جمعہ جو پڑھتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ بھائی ترجمہ پیش خدمت ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ هو الذی بعث، اللہ نے کیا کیا، بعث یعنی مبعوث کیا، فی امیین رسولا منہم، امیین میں سے، جاہلوں میں سے نہیں، ان پڑھوں میں سے نہیں، انہی لوگوں میں سے۔ بھائی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول جاہل تھے تو مجھے یہ بتائیے جس معاشرے میں آئے تھے وہ معاشرہ جاہل تھا یا پڑھا لکھا تھا؟ جس معاشرے میں آئے تھے وہ معاشرہ اتنا پڑھا لکھا تھا کہ ان کے اشعار کعبے کی دیوار پہ ٹنگے جاتے تھے اور ان کا جواب عرب میں نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور دوسروں کو عجم کہتے تھے۔ عجم کے معنی ہوتے ہیں گونگے کے، یعنی وہ صرف اپنے ہی کو زباندار سمجھتے تھے اور ان کی زبانوں پہ قفل لگایا قرآن نے، ان کی زبانوں پہ قفل لگایا قرآن نے کہ دیکھو ہماری طرف سے مہر ہے، اور ایک مرتبہ سورہ انا آتینا کو کعبے کی دیوار پہ ٹانگ دیا گیا اور عرب کے بڑے بڑے شعراء، عرب کے بڑے بڑے جانکار، عرب کے بڑے بڑے ادیب، عرب کے بڑے بڑے لٹریچر جاننے والے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ قرآن نے کہا بھی، دعویٰ بھی کیا کہ ایسا کرو قرآن کا جواب لے آؤ۔ اچھا جواب نہیں لا سکتے تو ایسا کرو ایک سورے کا جواب لے آؤ، ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتے تو ایک آیت کا جواب لے آؤ، ایک آیت کا جواب اکیلے نہیں لا سکتے تو تمام جن اور انس جمع ہو جائیں اور جواب لے آئیں۔ جواب کا انتظار آج بھی ہے کہ کوئی تو جواب لے کر آئے، کوئی تو جواب لے کر آئے۔ تو مجھے کہنے دیجئے جیسے قرآن ہے ویسے ہی اہل بیت ہیں۔ قرآن کا جواب تمام انسانوں سے ممکن نہ ہو سکا تو پھر اہل بیت کا جواب بھی کسی سے ممکن نہیں ہو پایا۔ جیسے قرآن کا جواب ممکن نہیں ویسے ہی اہل بیت کا جواب ممکن نہیں۔ تو بھائی قرآن نے کیا کہا، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کیا کام ہے نبی کا، بعث فی الامین، امیین میں مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہے گا، ویزکیہم، نفسوں کو پاک کرتا ہے اور کرتا رہے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ یعنی نبی کا کام قرآن نے معین کیا، قرآن نے بتایا کہ نبی کا کام کیا ہے، کہ نبی کا کام یہ ہے کہ هو الذی بعث، ہم نے مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، کیوں مبعوث کیا، تاکہ آیتوں کی تلاوت کرے،
वयुज़क्कीहिम, नफ्सों को पाक करे, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। भाई देखिए मुजारे का सेगा इस्तेमाल हो रहा है। अरबी जानने वाले बेहतर जानते हैं, मैं नौजवानों के लिए पढ़ रहा हूं, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। भाई मुजारे हाल और मुस्तकबिल पर यानी प्रेजेंट पर और फ्यूचर पर दलालत करता है। यानी ये कुरान की आयत कह रही है कि नबी का काम क्या है। भाई नबी का काम ये है यतलू अलैहिम आयातिही, जगाइए ज़हनों को। भाई तिलावत कुरान करता है और करता रहेगा, करता है पे नहीं रुका मामला, करता रहेगा। वयुज़क्कीहिम, नफ्सों को पाक करता है और करता रहेगा। यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब व हिकमत की तालीम देता है और देता रहेगा। रसूल जब तक जिंदा थे सन 11 हिजरी तक कुरान पढ़ा रहे थे। समझ में आता है, कुरान की तालीम दे रहे हैं। भाई नफ्सों को पाक कर रहे थे, समझ में आता है कि नफ्सों को पाक कर रहे हैं। किताब व हिकमत की तालीम दे रहे थे, पता चला किताब व हिकमत की तालीम दे रहे हैं। सन 11 हिजरी के बाद रसूल ने इस दुनिया को छोड़ दिया और कुरान का दावा झूठा नहीं हो सकता। कुरान का दावा झूठा नहीं हो सकता। कुरान कह रहा है करता है और करता रहेगा, पढ़ाता है और पढ़ाता रहेगा, नफ्सों को पाक करता है और करता रहेगा। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर नबी के बाद कोई मोहम्मद जैसा नहीं है तो फिर ये दावा झूठा हो जाएगा, क्योंकि ये मामला जाना है कयामत तक। कुरान रहेगा कयामत तक, तो जरूरी है कि कोई पढ़ाने वाला भी रहे कयामत तक, कोई हादी भी रहे कयामत तक, कोई नफ्सों का पाक करने वाला भी रहे कयामत तक। शायद इसी वजह से रसूल ने फरमाया था अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, व आखिरुना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद। देखो एक मोहम्मद जाएगा, दूसरा मोहम्मद आएगा। यानी एक जाएगा, दूसरा पढ़ाएगा, दूसरा जाएगा। एक मोहम्मद जाएगा, दूसरा आएगा, वो पढ़ाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा। भाई देखिए काम क्या किया, काम देखिए, काम अल्लाह ने रसूल के रखे। यतलू अलैहिम आयातिही, तिलावत कुरान करे। भाई तिलावत कुरान करे तो तिलावत करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। भाई मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, इतना पढ़ा लिखा तो हो कि कुरान पढ़ सकता हो, इतना पढ़ा लिखा हो। तो ये अनपढ़ों की रवायत है, ये जाहिलों की खाम ख्यालियां हैं कि नबी पढ़े लिखे नहीं थे। अगर पढ़े लिखे नहीं थे तो दुनिया की सबसे बड़ी किताब पढ़ाने के लिए क्यों दी गई। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, दुनिया की सबसे बड़ी किताब पढ़ाने के लिए क्यों दी गई। भाई आप अपने बच्चे को ट्यूशन लगवाएं पढ़ाने के लिए और मेरे पास साइंस की किताब लेके भेज दें और कहें मौलाना साइंस की किताब पढ़ा दीजिए 10 क्लास की, तो एक बात बताइए, इंसानों को उसके पास भेज देगा पढ़ने के लिए जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है। क्या ये मुमकिन है? अक्ल में आने वाली बात है। फिर दूसरा मरहला वयुज़क्कीहिम, और नफ्सों को पाक करता है। मसला समझ, पाक करता है, मसला समझिए, नफ्सों को पाक करिए, नफ्सों को पाक करता है। मैं एक जुमले से इस्तेफादा करूंगा, नफ्सों को पाक करता है। वयुज़क्कीहिम, तज़किया नफ्स बड़ी चीज है ना। तज़किया नफ्स, तज़किया नफ्स जानते हैं क्या है? मामूली चीज नहीं है। एक औरत आई रसूल की खिदमत में, कहने लगी या रसूलल्लाह मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है, मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है। रसूल ने कहा कल ले आना, कल ले आना। अब वो कल फिर ले आई तो रसूल ने कहा भाई साहब देखिए मीठा उठा जरा कम खाया कीजिए। रसूल ने उसे समझा दिया, उसने हाथों को जोड़ लिया, या रसूलल्लाह ये क्या बात है भाई, आप कल भी मुझे बता सकते थे, एक दिन दौड़ा दिया आपने, दोबारा बुला लिया, मैं अपने लहजे में पढ़ रहा हूं, माइंड ना कीजिएगा। रसूल ने कहा दोबारा, रसूल से कहा दोबारा बुला लिया आपने, अरे कल ही कह देते हम, कल ही बात, या इतना ही सा तो कहना था कि मीठा कम खाना या ना खाना।
آپ نے یہ کیا کیا کہ دوبارہ آؤ، کل آؤ؟ رسول نے فرمایا کل تک میں خود میٹھا بہت اچھے سے کھاتا تھا، آج معاملہ یہ ہے پہلے خود پر عمل کرو، لاگو کرو، بعد میں دوسرے کو سمجھاؤ۔ تزکیہ نفس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے خود پر لاگو کیا جائے۔ پہلے بھائی نقطہ پڑھوں گا، اگر آپ کو اس سے اچھی مجلس سننی ہے تو پھر آپ میرا ساتھ دیں گے۔ بھائی تزکیہ نفس کے لیے یہ نقطہ سمجھیے گا، تزکیہ نفس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے خود عمل کیا جائے، خود کا نفس پاک کیا جائے، پھر دوسرے کو ٹوکا جائے، پھر دوسرے کو منع کیا جائے، پھر دوسرے کو سمجھایا جائے۔ یہ ہے تبلیغ کا بنیادی قانون۔ رسول آئے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، دین پہنچانے کے لیے، اور رسول کے بعد دین پہنچانے والے رہیں گے۔ تزکیہ نفس ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، کام تزکیہ نفس کا یہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو پھر ایسا آدمی نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتا کہ جو گناہوں میں مبتلا ہو، جو خود شراب کا فیصلہ نہ کر سکے، جو خود شرابی کے لیے کوڑے کی سزا نہ دے سکے۔ کوئی ایسا ہی کر سکتا ہے کہ جس کا نفس خدا کے ہاتھوں بک چکا ہو۔ تزکیہ نفس کا حق اسی کو ہے کہ جس کا نفس خدا کے ہاتھوں بک چکا ہو۔ بھائی سمجھیے بات کو، تو کوئی حجت ہونا چاہیے، کوئی ہادی ہونا چاہیے، کوئی راہبر ہونا چاہیے جو ہدایت کرتا رہے، ہدایت کرتا رہے۔ اچھا صاحب یہ دلیل کیا ہے کہ ہدایت اگر حجت نہیں ہوگا تو کیسے پتا چلے کہ آج کے دور میں حجت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے لیے سیدھا فارمولہ ہے، یاد رکھیے گا۔ حجت اگر نہ ہو زمین پر تو یہ زمین ختم ہو جائے، یہ زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی حجت رہا ہے اس زمین پر۔ زمین کی تباہی کا نہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی حجت خدا اس زمین پر ہے، کوئی نہ کوئی حجت خدا اس زمین پر ہے۔ آئیے دوسری دلیل میں دوں، امام زمانہ پر دوسری دلیل سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بھائی آپ نے سن لیا نا سورہ انا انزلنا، بھائی ترجمہ کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے، خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکہ، یہ ہے میرا موقف، یہ ہے میرا محاصل کلام۔ بھائی تنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح، اور روح الامین نازل ہوتے ہیں یعنی جبرائیل۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر کو لے کر اپنے پروردگار کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہر امر کو لے کر اپنے پروردگار کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ کون نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے۔ کون نازل ہوتے ہیں؟ ملائکہ۔ کون نازل ہوتے ہیں؟ جبریل امین۔ بھائی میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یعنی شب قدر قیامت تک آنی ہے، تو قیامت تک فرشتے آئیں گے، قیامت تک جبریل آئیں گے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، تو جبریل آئیں گے کہاں پر؟ ہر ایرے غیرے پہ تو نہیں آ پائیں گے، کوئی وقت کا محمد ہو جس کے پاس آئیں۔ اسے میں مثال سے سمجھاؤں، دیکھیے مسئلہ کیا ہے، کیا لے کر آتے ہیں۔ اگر یہ سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ کدھر آتے ہیں، کیا لے کر آتے ہیں، کا امر لے کر آتے ہیں۔ میں ہوں، مثال سمجھیے، زندگی سے مثالیں دیتا ہوں۔ بالفرض خدا نہ کرے میں بیمار ہو جاؤں اور آپ کے سامنے میں اظہار کروں کہ میں بیمار ہوں، اور آپ مجھ سے کہیں کہ چلیے مولانا صاحب ہم آپ کو انجینئر صاحب کے یہاں لے چلتے ہیں۔ لگی اٹپٹی سی بات کچھ،
چلیے مولانا صاحب ہم آپ کو انجینئر صاحب کے یہاں لے چلتے ہیں، چلیے مولانا صاحب ہم آپ کو پروفیسر صاحب کے یہاں لے چلتے ہیں، تو ہم جھنجھلاؤں گا کہ نہیں؟ میں کہیں کیا ہے مقوں والی باتیں کرتے ہیں بھائی صاحب، میں بیمار ہوں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یعنی جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جس کا جیسا موضوع ہوتا ہے وہ موضوع اپنے صاحب موضوع کے پاس جاتا ہے، مضمون صاحب مضمون کے پاس جاتا ہے۔ بھائی بیمار ڈاکٹر کے پاس جائے گا، گھر بنوانے والا انجینئر کے پاس جائے گا، طالب علم پروفیسر کے پاس جائے گا، اسٹوڈنٹ پروفیسر کے پاس جائے گا۔ یہی تو ہے نا معاملہ۔ فرشتے کیا لے کر آتے ہیں؟ فرشتے لاتے ہیں امر، تو ہر ایرے غیرے پہ نہیں لائیں گے، صاحب امر پہ لائیں گے۔ جو صاحب امر ہوگا اس پر لے آئیں گے فرشتے لے کر آتے ہیں۔ اچھا سنیے، قرآن کی اب تیسری آیت سناؤ، سورہ احزاب آیت نمبر 23، آیت کا نشان 23۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، اب مومنین میں کچھ مرد، اب آخر تک میں جلدی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اب مومنین میں کچھ مرد ہیں۔ کون ہے مرد؟ کیا کام کر رہے ہیں مرد؟ مردوں کا کام یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں۔ بھائی سورہ احزاب، انتظار کر رہے ہیں وہ مردوں کے لیے۔ قرآن نے کیا کہا؟ سورہ احزاب پھر سے میں کہہ رہا ہوں، جا کے دیکھیے گا آیت نمبر 23۔ مومنین میں کچھ لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، انتظار سمجھ رہے ہیں نا؟ ہدایت اور انتظار ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ بھائی محمد ہدایت کر رہے ہیں، علی انتظار کر رہے ہیں، علی ہدایت کر رہے ہیں، حسن انتظار کر رہے ہیں، حسن ہدایت کر رہے ہیں، حسین انتظار کر رہے ہیں، حسین ہدایت کر رہے ہیں، علی زین العابدین انتظار کر رہے ہیں، علی زین العابدین ہدایت کر رہے ہیں، محمد باقر انتظار کر رہے ہیں، محمد باقر ہدایت کر رہے ہیں، جعفر صادق انتظار کر رہے ہیں، جعفر صادق ہدایت کر رہے ہیں، موسیٰ کاظم انتظار کر رہے ہیں، موسیٰ کاظم ہدایت کر رہے ہیں، علی رضا انتظار کر رہے ہیں، علی رضا ہدایت کر رہے ہیں، محمد تقی انتظار کر رہے ہیں، محمد تقی ہدایت کر رہے ہیں، علی النقی انتظار کر رہے ہیں، علی النقی ہدایت کر رہے ہیں، حسن عسکری انتظار کر رہے ہیں، حسن عسکری ہدایت کر رہے ہیں، حضرت حجت انتظار کر رہے ہیں۔ اب حضرت حجت ہدایت کر رہے ہیں، انتظار کرنے والا بتاؤ کون ہے؟ آپ کہیں گے مولانا فارمولہ کیا بدل گیا؟ میں کہوں گا نہیں، فارمولہ نہیں بدلا۔ حضرت حجت ہدایت کر رہے ہیں، اسی دن کے لیے عیسیٰ کو بچا کے رکھا تھا، عیسیٰ انتظار کر رہے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور پھر ہدایت اور انتظار دونوں اپنے کلائمیکس پر ایک وقت آئے گا کہ پہنچیں گے۔ کعبے کے پاس آخری امام کا ظہور ہوگا۔ بھائی ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا تھا، ہمارا آخری بھی کعبے سے آئے گا، اور جب کعبے سے امام آئیں گے تو ایک مرتبہ عیسیٰ سے کہیں گے کہ حضور نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ پیچھے ہٹیں گے، کہیں گے نہیں سرکار، آپ کے ہوتے ہوئے ہم نماز نہیں پڑھا سکتے، آپ پڑھائیے۔ اور امام نماز پڑھائیں گے، امام ہوں گے امام۔ بھائی میں کچھ عرض کر رہا ہوں، عیسیٰ ہوں گے معموم، نبی پیچھے نماز پڑھے گا، امام آگے نماز پڑھائے گا، مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا، زہرا کا بیٹا نماز پڑھائے گا، اور نماز پڑھ کے بتائیں گے کہ ہدایت کا انتظام ہمارے حوالے ہے، مدد کا انتظام عیسیٰ کے حوالے ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ہدایت کا انتظام ہمارے حوالے ہے، یعنی ہم امام ہیں، تو امام آئیں گے تو عیسیٰ کے بھی امام ہوں گے، امام آئیں گے تو سب کے امام ہوں گے۔ اب آ کے کریں گے کیا امام؟ دیکھیے امام ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ زمین باقی ہے، آسمان باقی ہے، کائنات باقی ہے، امام ہونا چاہیے ہے ہر حال میں۔ دلیل کیا ہے؟ کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو ملائکہ کے نازل ہونے کی جگہ بھی ہونی چاہیے، قرآن موجود ہے یعنی وارثان قرآن بھی ہونے چاہیے، قرآن کا کوئی پڑھانے والا بھی ہونا چاہیے۔ اتنا تو ثابت ہو گیا نا کہ حضرت حجت ہیں۔ اب آئیں گے تو کریں گے کیا؟ بھائی آپ نے سنا ہے نا کہ امام آئیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، مستضعفین یعنی کمزور لوگوں کی حکومت ہوگی۔
یعنی کمزوروں کو ان کا حق دیا جائے گا۔ انصاف کا تقاضا کیسے پورا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں بھی انصاف ہوتا ہے، آخری بات ہے اور اس کے بعد زحمت تمام ہے۔ ہمارے ہاں بھی انصاف ہوتا ہے، عدالتیں انصاف کرتی ہیں، مگر عدالتوں کے بس میں پورا انصاف نہیں ہوتا۔ یا مال برآمد کر لیتی ہیں یا چور کو سزا دے دیتی ہیں، یہی کر پاتی ہیں عدالتیں۔ بھائی چور نے چوری کی، مال اس نے ہضم کر لیا، آپ نے چور کو پکڑا، سزا دے دی، سزا دے دی تو بھائی مال کہاں گیا؟ کہا مال تو گیا، جس کا مال چوری ہوا اس کا تو نقصان ہوا نا۔ آپ مجھے بتائیے کیا یہ سزا پوری ہو گئی؟ کیا یہ انصاف پورا ہو گیا؟ کہا نہیں، انصاف پورا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ مال تو ملا مگر سزا نہیں ملی، سزا تو ملی مگر مال نہیں ملا۔ دنیا کا انصاف ادھورا رہتا ہے، امام آئیں گے تو انصاف پورا کر دیں گے۔ بھائی اللہ جانے آپ پہنچے کہ نہیں، امام آئیں گے تو مستضعفین کو حکومت ملے گی۔ بھائی حکومت تو مل گئی، حکومت حق کس کا؟ کا علی کا۔ حکومت حق کس کا؟ کا حسن کا۔ حکومت حق کس کا؟ کہا حسین کا۔ مستضعفین کو حکومت ملے گی، یعنی علی و حسن و حسین کو حکومت مل جائے گی، ان کے گھرانے کو حکومت مل جائے گی۔ مال تو برابر ہو گیا، برآمد ہو گیا، اب چوروں کو سزا کیسے ملے؟ کہ امام کی ایک سیرت یہ بھی ہوگی کہ امام آئیں گے تو قبروں سے نکال کے سزا دیں گے، یعنی عدالت الہی کو پورا کریں گے، حکومت بھی لوٹائیں گے، اور جو قبروں میں چور سوئے ہوئے ہیں ان چوروں کو نکال کے سزا دی جائے گی، تاکہ عدالت کا نظام قائم ہو سکے، تاکہ مستضعفین کے لیے جو نظام عدالت ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے بات تمام کی، اور یاد رکھیے گا حضرت حجت ہمارے وقت کے امام، اسی لیے ہم حجت دورہ کہہ رہے ہیں، بقیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کے بقیہ، اور وہ ہمارے نگراں ہیں، ہمارے اعمال امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ متی ترانا و نراکا، دعائے کمیل کا یا دعائے ندبہ کا جملہ ہے، متی ترانا و نراکا مولا، آپ تو ہمیں دیکھیں مگر ہم آپ کو نہ دیکھیں۔ یہ بہت غم کی بات ہے۔ این الحسن این الحسین این ابناء الحسین، اور اس کے بعد کہاں ہے منتقم خون حسین؟ کہاں ہے حسین کے خون کا بدلہ لینے والا؟ تو امام آئیں گے تو پھر اپنے جد مظلوم کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو روزوں پہ لگا ہوتا ہے وہ سرخ، یعنی خون کا بدلہ ابھی باقی ہے۔ دم کا لفظ زیارتوں میں استعمال ہوا ہے، دم اس خون کو کہتے ہیں کہ جس کا بدلہ ابھی لیا نہ گیا ہو۔ بس میں نے بات تمام کی، امام آئیں گے، اور یہ منظر امام کی آنکھوں میں ہے، ایک ایک منظر ہے۔ زیارت ناہیہ پڑھیے، زیارت ناہیہ کے جملے جو مصائب کے ہیں، بے کفن لاشوں پہ جو امام نے سلام کہا ہے، امام کے جملے ہیں، اور وہ جملے پڑھتے جائیے گا دل تڑپتا جائے گا، کیونکہ معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں نا، معصوم بہتر جانتا ہے، معتبر ترین جملے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ سلام ہو ان رخساروں پر کہ جو شام و کوفہ کی راہ میں تبدیل ہوتے رہے، جن کی رنگتیں بدلتی رہیں۔ ہاں عزادارو، آج شب چہلم ہے، ہم پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، زہرا کو ان کے لحال کا پرسہ۔ اے بی بی زہرا، اگر ہماری عزا میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف فرمائیے۔ اے بی بی زہرا، حق گریہ ادا نہ ہو سکا، حضرت حجت کو ان کے جد مظلوم کا پرسہ، اے مولا اپنے مظلوم جد کا پرسہ قبول فرمائیے۔ ہاں عزادارو، بس چند جملے مصائب اور زحمت تمام ہے۔ جناب زینب اور اہل حرم جب رہائی ملی ہے نا، تو شام سے نکلنے لگے، الوداع سکینہ الوداع۔ آپ سوچ سکتے ہیں کیفیت،
کہ کس طرح سے رباب نے سکینہ کی قبر کو الوداع کہا ہوگا، کس طرح سے سید سجاد نے الوداع کہا ہوگا، کس طرح سے زینب نے الوداع کہا ہوگا۔ ماتم تو ہو چکا نا، اب الوداع کہہ رہے ہیں، الوداع سکینہ، الوداع سکینہ بی بی، مجبوری ہے بی بی، خدا حافظ، خدا حافظ سکینہ، خدا حافظ ہے میرے لال، الوداع الوداع۔ ہاں زادارو، زینب کے سامنے محملیں لائی گئیں، محمل کے پردے ذرا قیمتی تھے، زینب نے ان پردوں کو دیکھا، ریشم و حریر و دیبا کے پردے، مولا زینب نے فرمایا نہیں نہیں ہم اس میں نہ جائیں گے، کہو کہ سیاہ ہماری یہاں لائی جائیں، لیجئے سیاہ ہماری یہاں آئیں۔ ایک ایک بی بی کو زینب نے سوار کرایا مگر رباب نظر نہ آئی۔ ایک مرتبہ قبر سکینہ پہ پہنچی، کیا دیکھا؟ رباب قبر سکینہ سے لپٹی ہوئی ہے، کہا بابی چلیے خدا حافظ کہیے، الوداع سکینہ، الوداع میری جان، الوداع اے ماں کی ارمان، الوداع۔ ہاں زادارو، الوداع ہوا، زینب اماری پہ سوار ہوئی مگر زینب کا دل بے چین ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ اماری ابھی چند قدم آگے بڑھی تھی، شام کی عورتیں الوداع کے لیے آئی تھی۔ ایک مرتبہ زینب نے اماری کا پردہ ہٹایا، کہا اے شام کی عورتوں، علی کی بیٹی تمہارے درمیان سے جا رہی ہے مگر اپنی ایک امانت چھوڑے جا رہی ہے، سکینہ شام کے زندان میں ہے، اگر موقع ملے تو شام کے وقت ایک دیا قبر سکینہ پہ لا کے جلا دینا، میری سکینہ اندھیرے سے بہت گھبراتی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں زادارو، قافلہ آگے بڑھ گیا، خاک اڑتی رہی، سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی۔ زینب کو یہ قلق تھا کہ سکینہ چھٹ گئی، سکینہ ہم سے جدا ہو گئی۔ ہاں زادارو، یہ قافلہ کربلا پہنچنے والا ہے اور کربلا میں پہلے ظاہر ہیں جابر ابن عبداللہ الانصاری۔ جابر زیارت قبر حسین کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، مولا مجھے معاف کر دیجئے گا مولا، جابر آپ کی مدد کو پہنچ نہ سکا مولا۔ ایک مرتبہ قبر حسین لرزی، آواز آئی جابر میری قبر چھوڑ دو، میری بہن زینب آ رہی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں زادارو، بلند آواز سے روئیے گا۔ ہاں جانتے ہیں زینب جب کربلا میں وارد ہوئی تو زینب جب کربلا سے نکلی تھی نا تو لاشیں بکھرے ہوئے تھے، کہیں علی اکبر کا لاشا تھا، کہیں قاسم کے ٹکڑے تھے، کہیں اونو محمد کا جنازہ تھا، کہیں عباس کا لاشا تھا، کہیں حسین کا لاشا تھا۔ اب جب آئی ہیں تو ایک مرتبہ کربلا میں آواز بلند ہوئی، اماں ہمیں قبر مل گئی، پھوپھی اماں ہمیں قبر مل گئی۔ ایک زینب کس پر ماتم کرے، اپنے آپ کو اماری سے گرایا، گھٹنیوں کے بل قبر حسین پہ پہنچی، آواز دی بھائیا زینب آئی، بھیا زینب آئی ہے، بھیا زینب لٹ کے آئی ہے، بھیا زینب آئی ہے، چہلم منانے آئی ہے، مگر بھیا زینب سید سجاد کو لے آئی، سید سجاد آؤ، اے بھیا زینب سید سجاد کو لے آئی، ام فروا آؤ، اے بھیا زینب ام فروا کو لے آئی، بھابی رباب آؤ، اے بھیا زینب رباب کو لے آئی، مگر اے بھیا زینب کو معاف کر دیجئے گا، اے بھیا آپ نے جو امانت دی تھی وہ شام کے زندان میں رہ گئی، اے بھیا زینب سکینہ کو نہ لا سکی، اے بھیا زینب سکینہ کو نہ لا سکی۔ ہاں زادارو، بس مصائب تمام ہے، میرا دل کہتا ہے شاید قبر حسین سے اٹھتے اٹھتے زینب نے کہا بھیا سکینہ کو میرے حوالے کیا تھا نا بھیا۔ زینب وعدہ کرتی ہے کہ پھر شام جائے گی، سکینہ کو تنہا نہ چھوڑے گی۔ آج شام میں ایک روزہ اور ہے سکینہ کے ساتھ زینب کا، زینب آج بھی بھائی سے کیا وعدہ نبھا رہی ہے، سکینہ کو سنبھال۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی و مولایا و ربی، ماتم حسین